الحمد لله وحده والصلاة على من لا نبي بعده أما بعد اس کو آزادی بہار دین کا سامان ہے، اس کو آزادی بہار دین کا سامان ہے، اس میں جان آزادی میرا ایمان ہے، اس پر ترجمہ میں خدا اپنی زندگانی کو، اس پر ترجمہ میں خدا اپنی زندگانی کو، لیکن آزادی پر میرا اس کی زبان ہے۔ اس کے پر جلوہ اور وارثہ نے آزادی اور نئی نصیحت کے پروان ترک دادا نے صرف ترک عالمی پر عالم و جہاں کے مختلف ممالک میں ہنگامہ انصاف برپا کرتے ہوئے بھارت پہنچ گئے اور یہاں کی آزادوں کو امن فضا کو دھواں کر دیا، لیکن خاکے ہند کے پروردہ سپوتوں اور ہمالیہ کے پاسبانوں نے دنیا میں مخصوص بن کر طوفان مدافع کا مقابلہ کیا، حتیٰ کہ اس گورے چیز کو دبا کر یہاں سے بھاگنا پڑا اور پھر آخر 200 سال کی طویل اور دوہرا گزار جدوجہد کے بعد لال قلعے کی کرسی کو عمارت پر لہراتے ہوئے ترنگے نے آزادی کی نظر سنائی اور اس وقت سے آج تک 15 اگست کا دن یوم آزادی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ سامعین کرام، اس یادگار دن کے ملنے پر جہاں پر ہم حضور کے جوانوں کی مثال وہی نوحہ و مانسک کے چھوٹے حصوں کی مثال ہے۔ یہ ہمیں ایک طرف سے شوق دلاتا ہے کہ آزاد ملنے کی خوشی میں شکر و شبات کے سجدے ادا کیے جائیں، تو دوسری طرف ہم سے اس بات کا تقاضا بھی کرتا ہے کہ شہدائے وطن کے تربتوں پر آنسوؤں کے موتی نچھاور کیے جائیں، بجاتے ہیں کہ ہم خوشیوں کی پھچڑیاں جلا کر خوب چراغا کریں، لیکن یہ خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ چمک چمک یادوں کے وہ شراب نہ ہو جائے، نہ ہو جائے جو فروغہ میں آزادی کی مطالعہ کرنے لگے۔ تو آئیے اس دن کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے گزشتہ سالوں کی طرح آزادی کے عنوان سے خوشی و غم کی اس طرح حالے کی اجتماعی کا سفر جان کی مدنیت کے وجہ سے نہیں ہو سکتا، اسی طرح ہمارا یہ رکھنا منزل و بنا نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اپنے کی بڑے کو غالب نہ بنائیں۔ چنانچہ اللہ کی دیرینہ کو اپناتے ہوئے ہم آپ کے آج کے جلسے کی دماغ قطار اس شخصیت سے مقصود کرتے ہیں جو بتا کے رونا کے وقت اور جگہ انجمن میں میری مراد اس کے ہم سب کے سرپرست حضرت مولانا احمد ظہور صاحب دعوت برکات کو کی ذات گرامی ہوں۔ امید ہے کہ حضرت والا غائبانہ صدارت کو قبول فرما کر پیش کرنے کی اجازت فرمائیں۔ گرانے قدر سامعین، کہتے ہیں کہ خودی خانی کی بدولت طول و طویل اور دشوار گزار صحرا بھی اونٹوں کے لیے سہل نورد ہو جاتے ہیں، تو پھر آئیے ہم بھی آغاز سفر ہی میں اس کتاب کی خودی پر ڈالیں جس کی سائقہ افغانی سے نہ صرف غفلت و سستی کے گھنے شیام کٹ کر رہ جاتے ہیں بلکہ دل کی مردہ بالیوں میں زندگی کی رمق پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ تلاوت قرآن کے لیے میں عربی ششم کے ایک کہنہ مشق طالب علم فیصل ہنگلوٹی کو دعوت دیتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ ڈھونڈتی ہے جس کو آنکھیں وہ تماشا چاہیے، ڈھونڈتی ہے جس کو آنکھیں وہ تماشا چاہیے، چشم باطن جس سے کھل جائے وہ جلوہ چاہیے۔ موصوف آئے اور تلاوت قرآن کریم پیش کریں۔ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور
وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ موصوف کو مزید ترقیات سے نواز کر ان کی خوش الہانی کے ذریعے ششگوشہ عالم میں نور و نکھت بکھیر دے، اور ہمیں بھی اپنے اس شیریں پیغام کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائیں۔